My dear students, in this module we will learn regarding social basis of new urban order. As we know that the urban setting is quite distinctive from the rural one, and there are certain bases on the basis of which we can determine the differences between urban and rural life. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا اسپیس وچ از اربن سیٹنگ وچ از دا سٹی ان اٹ سیلف. دا سٹی ایمرجز ایز دا پرائمری انوائرمنٹ آف دا ہیومن اسپیشیز. بیسیکلی اٹ از دا سٹی دیٹ پرووائڈس بیسک environment which differentiate human beings from the rural setting and which makes the basis of new urban order. Cities are unique in that each has a recognizable city shapeness and a general pattern that result from a common unit order that defines it as a city. It means that all the cities are unique in terms of determining the social setting which is prevalent within those cities. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہر شہر جو ہے، جیسے ہم نے پریویس ماڈلز میں دیکھا کہ سٹی کلچر جو ہے دیٹ ویریز فرام سٹی ٹو سٹی. ایک شہر جو ہے اس کی کلچر کچھ اور ہے، دوسرا جو شہر ہے اس کی انوائرمنٹ اور اس کی کلچر کچھ ڈفرینٹ ہے. تو اسی طرح سے بیسیکلی ہر جو کلچر ہے، ہر جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از امپورٹنٹ ان اسٹیبلشنگ دی نیو اربن آرڈر آف دیٹ پرٹیکولر ایریا. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں دا چینج از امپینڈنگ اینڈ آلسو ریفلیکٹڈ ان چینجز ٹیکنگ پلیس ان اے سٹی. اوور آل جو سوشو اکنامک چینج ہے، جو کلچرل چینج ہے، دا چینج ان دا لائف پیٹرنز آف دیٹ سٹی ڈویلرز ہے دیٹ از امپینڈنگ بیکاز اٹ ہیز ٹو ہیپن. جتنے بھی لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں ان کی زندگی میں، یا اوور آل باقی بھی جو سوسائٹیز ہیں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، ان کی لائف میں جو سوشو کلچرل چینج ہے دیٹ از این امپینڈنگ پروسیس. اٹ ہیز ٹو ہیپن اور گریجولی جو ہے چینج جو ہر جگہ پہ آتی ہے. لیکن بیسیکلی جو ایریاز ہیں، جو سراؤنڈنگز ہیں، جو شہر کی لوکیلٹیز ہیں، اسپیشل پلیسز جنہیں ہم کہتے ہیں، دے آر دا مین ایریاز جن کی وجہ سے لوگوں کے بیہیورل چینج آتی ہے اور اوور آل ان کے جو سوشل لائف ہے اس میں چینجز آتی ہیں. So changes in cities are manifest in the form of change in social structure, production organization and power organization. جیسے جیسے لوگوں کے لائف سٹائل میں، لوگوں کی کلچر میں چینج آئے گی، اسی طرح سے ہر اربن سیٹنگ کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں چینج آئے گی. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ملک کا دیکھیں تو ہمارا جیسے پیٹریارکل سٹرکچر ہے، تو سملرلی اگر ہم رورل اربن سیٹنگ کو دیکھیں تو اربن سیٹنگ میں ہمیں ایک ڈیموکریٹک جو کلچر ہے وہ زیادہ پریولنٹ نظر آتی ہے، جبکہ رورل سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلزم جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. تو اس طرح سے یعنی کچھ ایسی سوشل آسپیکٹس ہیں، کچھ ایسے بیسز ہیں جن کی بیس پہ اوور آل اربن آرڈر جو ہے، جو اربن وے آف لائف ہے، اربن جو لائف سٹائل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیٹ آرڈر اینڈ ڈس آرڈر آر کلوزلی لنکڈ ود ایچ ادر، ون پروڈیوسنگ دی ادر ان اے سرکولر پروسیس. کہ اوور آل جو چینج ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک سچویشن جو ہے وہ دوسری سچویشن کو کریٹ کرتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی چینج جو ہے دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹائم 1 اینڈ ٹائم 2. تو اس طرح سے اوور آل جو ایک آرڈر اور ڈس آرڈر ہے دے گو سکلیکلی، ایک سائیکل کی طرح جو ہے یہ موو کرتے ہیں. اور اس طرح سے ایک آرڈر جو ہے، ایک سوشل آرڈر ایک اربن سیٹنگ میں جو ہے وہ
ہیومن لائف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہیومن بیہیویئر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ جیسے جیسے ہیومن بیہیویئر چینج ہوگا اسی طرح سے جو لائف سٹائل ہے اس میں بھی چینج آتی جائے گی. تو اس طرح سے جو سوشل آرڈر ہے دیٹ از بیسیکلی اے پروسیس آف ری اڈاپٹیشن ود این اربن سیٹنگ، کہ ایک اربن سیٹنگ میں ری اڈاپٹیشن کیسے ہوتی ہے. اگر ہم ری اڈاپٹیشن کو دیکھیں تو ری اڈاپٹیشن یعنی اربن کلچرز میں جیسے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ لائف گزارتے ہیں، تو ان کے بہت ساری جو ویلیوز ہیں وہ صرف اس اربن انوائرمنٹ کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ لوگ جو رورل سیٹنگ سے وہاں پہ آئے ہیں ان کو کچھ ٹائم کے بعد ان کی ویلیوز مے بی مانیٹری گین کی وجہ سے، مے بی ایجوکیشن کی وجہ سے، مے بی اویئرنیس کی وجہ سے ان کی ویلیوز میں جو ہے وہ چینج آتی ہے، اور اسی چینج ان ویلیوز کی وجہ سے گریجولی اوور آل جو اربنزم ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے، اس میں پھر چینج آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو ویلیوز میں چینج ہے یہ بیسیکلی اوور آل ایک لائف سٹائل میں ڈفرینٹ آسپیکٹس آف لائف جو ہے اس میں یہ چینج لے کے آتے ہیں. اور یہ جو چینج ہے دیٹ از ڈائنامک، اور یہ کنٹینیو رہتی ہے. سم ٹائمز اس کی پیس جو ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے اور سم ٹائمز سلو ہوتی ہے. اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ لوگوں کا ڈفرینٹ ڈائیورس قسم کے کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہونا ہے، سوشل میڈیا یا اوور آل پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا کنٹریبیوشن ہے، اوور آل ایجوکیشن لیول ہے. تو بہت سارے اس طرح کے فیکٹرز ہیں جو الٹیمیٹلی اس چینج کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو نیو آرڈر ڈز ناٹ وائپ آؤٹ دا پاسٹ بٹ دیٹ فٹس ان ٹو این ایگزسٹنگ کانٹیکسٹ، کہ جو چینج ہے وہ بیسیکلی جو پریویس سیٹنگ ہے اس کو فوری طور پہ ایلیمینیٹ نہیں کر دیتا، بلکہ وہ ایک اس میں گریجولی کچھ ایلیمنٹس جو ٹریڈیشنلزم کے ہیں یا جو اسٹیگننٹ ہیں وہ بھی ویسے رہتے ہیں، لیکن اوور آل میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے اربن اس میں ایک چینج آ جاتی ہے. دس ٹرانسفارمیشن آف سٹیز لائز ان دا ٹرانزیشن فرام دا پلیلیوٹیکنک ٹو دا نیو ٹیکنک فیزز آف ماڈرن انڈسٹری. تو یہ بیسک پیٹرک گیڈیز نے 2 کانسیپٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے تھے. پیلیوٹیکنک جو ہے یہ اس ایرا سے ریلیٹ کرتا ہے جس میں ٹریڈیشنلزم کا ایلیمنٹ جو ہے دیٹ از مور مینیفیسٹ، دیٹ از مور سگنیفیکنٹ، اینڈ نیو ٹیکنک جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے ان برنگنگ چینج ان دا سوشل سیٹ اپ. تو اس طرح سے ممفرڈ جو کہ ایک بڑا اربن سوشالوجی کا اور کلچر اینڈ سٹی کے حوالے سے اس کا لٹریچر میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہی ارگوز دیٹ اے کیپیٹلسٹ انڈسٹریلائز مشین oriented economy serves the majority imperfectly, کہ this is basically the capitalist community کہ جو اپنے سیٹنگ کو اپنے آرڈر کو جو اربن آرڈر کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے انٹرسٹ ہیں. اور فرض کریں جو نیو ٹیکنک فیز ہے اس میں سب سے زیادہ مشین اورینٹڈ اکانومی ہے، کہ اس میں جو ہے جیسے مینوفیکچرنگ میں آٹومیشن کا رول ہے، تو اس طرح کی اکانومی جو ہے اس آسپیکٹ میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ساری وہ بیسز ہیں جن کی وجہ سے اوور آل جو ایک نیو اربن آرڈر ہے دیٹ ٹیکس پلیس ان این اربن سیٹنگ.